الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على نور محمد في الأنوار. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على قبر محمد في القبور. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قابل تعظیم علماء کرام، مونا، چکوال اور گرد و نواح کے غیور سنی دوستو، السلام علیکم. تاریخ خدام اہل سنت والجماعت مونا کے زیر اہتمام یہ سالانہ عظیم الشان کانفرنس اس وقت اپنے شباب پر ہے. میں آپ حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اپنے اوقات میں سے کام کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے. میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم اور ہر سانس کے بدلہ میں نیکیوں سے مالا مال فرمائے. بیانات مجھ سے پہلے آپ سماعت فرما چکے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ کانفرنس جاری ہے. میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کرنے چلا ہوں. کوشش کیجئے گا کہ میرے تمہید کے 3 منٹ ہوں گے، وہ توجہ سے سن لیجئے گا. کوئی بھی ہم جو کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، تو وہ جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، کوئی بندہ محنت سے، مشقت سے، وقت لگا کر، پیسہ لگا کر، جان کھپا کر کوئی بھی کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. نیت تو یہی ہوتی ہے. جس رب نے وہ عمل قبول کرنا ہے، اس مالک نے کچھ شرطیں لگا دی ہیں کہ ان شرائط پر وہ عمل پورا اترے گا تو میں قبول کروں گا، ورنہ قبول نہیں کروں گا. اب بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ فرماتے میں قبول نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ اللہ وہ عمل جو قبول نہیں کریں گے وہ اس کے لیے وبال بن جائے گا، بجائے رحمت کے زحمت بن جائے گا. جب بات اس قدر حساس ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا تو ہوگا
کہ میرا وہ عمل جس کے لیے میں وقت بھی لگا رہا ہوں، پیسہ بھی لگا رہا ہوں، محنت بھی لگا رہا ہوں، میری انرجی قوت لگ رہی ہے، تو وہ عمل کہیں ٹھکانے لگ رہا ہے یا میرے لیے وبال بن رہا ہے؟ اس کے لیے جو پہلی شرط رب نے رکھی، صاحبان میں نے تمہید کو مشکل بھی نہیں کی اور زیادہ لمبی بھی نہیں کی، اس لیے کہ سردیوں کے دن بڑے مختصر ہوتے ہیں تاکہ میں جلدی جلدی اپنا مدعا آپ کی خدمت میں پیش کر لوں اور پھر باقی مہمان بھی پہنچ سکیں۔ جب بات اس قدر حساس ہے کہ اللہ وہ عمل قبول فرمائیں گے ان شرائط پر، تو اس میں جو پہلی شرط ہے جو مالک نے رکھی ہے، جس نے میرا آپ کا عمل قبول کرنا ہے، اس مالک نے جو شرط لگائی ہے، وہ شرط پہلی یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ تھوڑا سا اور مسکرائیے، میں بات حوالے کر سکتا۔ کہاں ہو؟ یعنی کہ وہ شریعت کے اندر وہ عمل موجود، کسی کا من پسند نہ ہو، کسی کا کہ یہ چودھری کے ذہن میں آ گیا، یہ پنڈ کے نمبردار کے ذہن میں عمل آ گیا، یہ مولوی کے ذہن میں عمل آ گیا۔ نہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو، کسی کا من پسند نہ ہو، نہ مولوی کا من پسند، نہ پیر کا من پسند، نہ کسی برادری کا من پسند، نہ کسی وڈیرے کا من پسند۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ اگلی بات یہ ہے کہ دائرہ شریعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی تو اٹھ کے کہہ سکتا ہے یہ عمل کر لے، یہ بھی دائرہ شریعت میں ہے، یہ کر لے، یہ بھی دائرہ شریعت میں ہے، یہ کر لے، یہ بھی دائرہ شریعت میں ہے۔ مونا والو، چکوال والو، یوں سمجھیے میں گفتگو کا پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دائرہ شریعت بنتا ہے میرے آقا کی اداؤں سے۔ دائرہ شریعت ہے حضور کی اداؤں کا نام، دائرہ شریعت ہے حضور کے طریقے کا نام، دائرہ شریعت ہے حضور کی سنتوں کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے طریقے کا نام۔ لیکن میں کوئی بھی ایسا جملہ نہ مبہم رکھنا چاہتا ہوں، نہ مجہول کہنا چاہتا ہوں جس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا لے کہ دیکھا نہیں ان کا مولوی کہہ رہا تھا دائرہ شریعت صرف حضور کی اداؤں کا نام ہے، طریقوں کا نام ہے۔ نہیں، دائرہ شریعت میرے آقا کی اداؤں کا نام، دائرہ شریعت میرے آقا کے کام کا نام، دائرہ شریعت جس طرح میرے آقا کے عمل کا نام، اسی طرح میرے آقا کے قول کا نام۔ چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز، تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد۔ جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت ہے۔ جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ آپ کہتے ہیں یہ ہمارے رسم و رواج کی تہذیب ہے، یہ ہمارے لین دین کی تہذیب ہے، ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے بڑوں نے یہ تہذیب بنائی تھی، دوستی کی، دشمنی کی، صلح کی، جنگ کی۔ یہ آپ بتایا کرتے ہیں ہمارے کاروبار کی یہ تہذیب ہے، ہمارے لین دین کی تہذیب ہے۔ میں نے یہ بتانا ہے کہ عبادت کی تہذیب کیا ہے، تو پھر سنیے، تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ سبحان اللہ، مشکل بات ہو رہی تھی۔ اب میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات سے اور آپ میں جو ذوق والے ہیں اور جو سنتے رہتے ہیں اور جنہیں باتیں پہلے سے اس انداز سے پتہ ہیں، علماء کو سنتے آئے ہیں، انہیں اس جملے پہ لطف آئے گا
تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. عثمان طواف کر لو نا، انہیں تو ہم نہیں آنے دے رہے، تم تو کر لو نا طواف. احرام باندھ کے آئے ہوئے ہو، آ جو گئے ہو، تیرے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے، تو ہمارا رشتہ دار بھی ہے، طواف کر لینا. عثمان کہتے ہیں میں نہیں طواف کرتا. عثمان کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. تہذیب عبادت ہے، عبادتیں میرے آقا کے وجود سے نکلتی ہیں. سنیے، بولو. تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. پیارے آقا منبر پر جلوہ افروز ہیں. ایک صحابی کو فرمایا اجلس، بیٹھ جا. صحابی کھڑے تھے مسجد میں، فرمایا بیٹھ جا. دور مسجد کے جوتوں والے جگہ پر ایک صحابی جن کا ایک پاؤں مسجد سے باہر تھا، ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، وہ وہیں پر بیٹھ گیا. وہ وہیں پر بیٹھ گیا. ساتھ والا صحابی کہتا ہے پیارے آقا نے آپ کو تو نہیں فرمایا. وہ تو ایک اور صحابی ہیں جو اندر کھڑے ہیں، انہیں پیارے آقا فرما رہے تھے اجلس بیٹھ جا، آپ کو تو نہیں فرمایا. وہ صحابی کہتے ہیں میں جانتا ہوں حضور نے مجھے حکم نہیں دیا، لیکن جب پیارے آقا کی آواز میرے کانوں میں پہنچ گئی ہے تو اب میں یہ کیسے برداشت کروں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں حضور کا حکم آ جائے اور پھر میں کھڑا رہوں. کیوں؟ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. پیارے آقا مسجد میں تشریف فرمائیں. اس جملے پر بس ایک ہی صرف لفظ اور بول رہا ہوں، پھر آگے چل رہا ہوں. مسجد میں تشریف فرمائیں. ایک صحابی آئے، سلام کیا، پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا. وہ ادھر سے آئے، سلام کیا، پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا. پریشان ہو گئے. اب صحابی سلام کرے، حضور جواب نہ دیں. دوسرے صحابی دوست کہتے ہیں پریشان ہو رہے ہو، حضور نے کیوں سلام کا جواب نہیں دیا؟ پیارے آقا نے فرمایا ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے اور تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے. وہ صحابی باہر گئے، اس انگوٹھی کو اتارا، دور پھینک دیا. وہ دوست کہتا ہے اسے گھر لے جاتا، بیوی کے کام آ جاتی، بچی کے کام آ جاتی، یا ویسے تیرے کام آ جاتی، پھینک کیوں دیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں جس انگوٹھی کی وجہ سے آقا کے چہرے پہ ملال آیا ہے، جس انگوٹھی کی وجہ سے آقا کے سلام کا جواب نہیں آیا، جس انگوٹھی کی وجہ سے پیارے آقا نے رخ پھیر لیا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اب اس انگوٹھی کو میں اپنے گھر لے کر جاؤں. اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. تسلیم کی خوشبو چمن آ رہا ہے محمد. تنظیم خدا ساز تمنا ہے محمد. منشا جو خدا کا وہی منشا ہے محمد. جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی. اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت. ہے جتنا شعور دیوبندیوں، بریلویوں، سنیو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، سب کو کہہ رہا ہوں ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے. اللہ کو سمجھنا ہے، محمد کو سمجھ لے. اے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے. اللہ کو سمجھنا ہے، محمد کو سمجھ لے. اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد. قرآن زبان ترہ گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہمارا گیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد. دائرہ شریعت حضور کی اداؤں اور فرامین کا نام. تھوڑا سا مسکراؤ، میں اگلے جملے پہ پہنچوں. جتنی جلدی بولتے رہو گے میں جلدی آپ کی جان انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. تہذیب عبادت سراپا محمد.
دائرہ شریعت حضور کے ارد گرد ہے. بابا جہانگیر جی، دائرہ شریعت حضور کے ارد گرد ہے، حضور کے ارد گرد ہے. یہ اب سمجھ کیسے آئے؟ میں اکابر کا خوشہ چی ہوں، توجہ سے سننا. یہ سمجھ کیسے آئے؟ علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس دائرے کو سمجھنے کے لیے 3 لفظ لکھے ہیں. 3 لفظ وہ آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ پیش کر دوں. پہلا لفظ لکھتے ہیں ادب. کیا؟ دوسرا لفظ لکھتے ہیں اطاعت. تیسرا لفظ فرماتے ہیں محبت. ادب، اطاعت، محبت. تشریح میں حضرت نے لکھا بیٹے کے پاس یہ 3 چیزیں نہ ہوں، باپ سے فیض نہیں لے سکتا. مرید کے پاس یہ 3 چیزیں نہ ہوں، پیر سے فیض نہیں لے سکتا. شاگرد کے پاس یہ 3 چیزیں نہ ہوں، استاد سے فیض نہیں لے سکتا. امتی کے پاس یہ 3 چیزیں نہ ہوں، نبی سے فیض نہیں لے سکتا. ادب، اطاعت. حضرت لاہوری نے لکھا، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں. ادب، اطاعت، محبت. اب ادب کی کئی قسمیں علماء نے لکھی. صاحبان توجہ، کئی قسمیں لکھی. ایسے کسی مت بلایا جائے جیسے ہم پلہ کو بلاتے ہو، ادب کا تقاضا. اور چھوٹا پابند ہوتا ہے بڑے کے ادب کا، بڑا نہیں. شاگرد پابند ہے استاد کے ادب کا، استاد نہیں. مرید پابند ہے پیر کے ادب کا، پیر نہیں. بیٹا پابند ہے باپ کے ادب کا. امتی پابند ہے نبی کے ادب کا، نبی نہیں. اللہ تو کسی کا پابند نہیں. یہ ہے اللہ کے لیے پابندی کا لفظ حرام ہے. اللہ کے لیے پابندی کا لفظ حرام ہے. اللہ کسی کا پابند نہیں، کسی بات کا پابند نہیں. وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، مختار کل ہے. بولو، مختار کل ہے، بے نیاز ہے، صمد ہے. اس کے لیے پابندی کا لفظ حرام ہے. اللہ جو پابند نہیں ادب کا، وہ نام لے کے نہیں بلاتا محبوب کو. بولیے 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 بولیے. یہ قرآن سامنے ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں شاہد مبشر نذیر داعیا الی اللہ سراج منیر، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا، کہیں رحمت للعالمین، کہیں خاتم النبیین. جو اللہ پابند نہیں وہ یا محمد کہہ کے نہیں بلاتا، تو امتی کیسے یا محمد کہہ سکتا ہے؟ ادب. اور اگلا جملہ بلکہ بولوں، ادب ہو یا اطاعت ہو یا محبت ہو، یہ تینوں چیزیں امت کو اگر آج بھی ملیں گی تو صحابہ کے در سے ملیں گی. پیارے آقا پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر. 2 منزلہ مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نیچے آرام کروں گا. ابو ایوب انصاری ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ آپ اوپر آرام فرمائیے. فرمایا نہیں میں نیچے سوؤں گا. حضرت آپ اوپر آرام فرمائیے. نہیں میں نیچے آرام کروں گا. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں پیارے آقا نیچے آرام کرنے لگ گئے. حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ ساری رات چھت پر دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے رہے، کہیں ہمارے پاؤں وہاں نہ آ جائیں جہاں نیچے آقا آرام فرما ہے.
حضرت ابو ایوب انصاری ساری رات اوپر کھڑے رہے، کہیں ہمارے پاؤں وہاں نہ آ جائیں جہاں نیچے آقا آرام فرما ہیں۔ پتہ نہیں اب میرا جملہ کس کو سمجھ آئے گا، جسے سمجھ آنا وہ ہلکا سا مسکرا دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے بتلا دیا کہ آقا اس وقت وہاں ہیں، یہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت یہاں ہیں، وہاں میں پاؤں نہیں رکھتا، یہاں رکھ لیتا ہوں دیوار کے ساتھ، یہاں آقا نیچے آرام فرما نہیں ہیں، جب یہاں ہوں گے پھر وہاں نہیں۔ اور اگلی بات پیش کروں، اگلی بات آپ کے حوالے کروں۔ ادب کے تقاضے میں، ادب کے تقاضے میں اس اگلے جملے پہ پہنچوں گا جس وقت بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ آل ذوق کو۔ ادب دیکھنا ہے تو دیکھیے، جبریل امین آتے ہیں اٹھانے کے لیے۔ اللہ تیرا محبوب آرام فرمائے، کیسے اٹھاؤں؟ ہلا دوں؟ نہیں۔ نام دوں؟ آواز سے؟ نہیں۔ کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا یہ تیرے کافوری لب، ان لبوں کو رکھ میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پر۔ لب رکھے، بوسہ دیا، آقا بیدار ہو گئے۔ لیکن میری نظر سے دیکھو، جبریل نہیں اٹھے، آقا اٹھ گئے۔ میں اپنے ذوق میں، اپنے تخیل میں پوچھ رہا ہوں، جبریل امین آپ نے تو بہت کچھ دیکھا ہے، کب سے ہو دیکھے آ رہے ہو، نبیوں کو دیکھا، ان کے معجزات کو دیکھا، یہاں میرے آقا کے لبوں پاؤں پہ لب رکھے ہیں، کیا لطف ملا ہے؟ تو جبریل بزبان حال کہتے ہیں، نہ پھولوں میں دیکھا، نہ کلیوں میں دیکھا، نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ نبیوں میں دیکھا، نہ ولیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ ارے نور تو میرے آقا کا غلام ہے، اللہ نے مقام بشر کو عطا فرمایا۔ کسے عطا فرمایا؟ میں اگرچہ یہ جملہ سنانا نہیں چاہتا تھا، میں بات کہیں اور لے کے جا رہا تھا، لیکن آ گئی ہے تو ایک بات آپ کے حوالے کر دوں۔ اللہ نے جو قرآن میں یہ فرمایا نا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ مومنوں، میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے بنانا تھا اپنا محبوب، میں ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، میں چاہتا اپنا محبوب کسی مخلوق میں سے بھی بنا لیتا، کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب بنایا، من انفسہم، تم میں سے بنایا۔ میں قرآن سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، محبت سے بڑھو ذرا سبحان اللہ، پھر ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ من انفسہم کس میں سے بنایا؟ اچھا، اب میرا ایک اپنا ذوق ہے، میں اپنے تخیل میں سوال کر رہا ہوں، اللہ ہم میں سے کیوں بنایا؟ ہم میں سے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے بنایا محبوب ابراہیم کی دعا بنا کر، تو ذرا دیکھ تو صحیح ابراہیم نے مانگا کیا تھا؟ میں نے جب قرآن کھولا کہ حضرت ابراہیم کی دعا دیکھوں تو حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم 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 منہم، سنی بولیں، منہم، من قرآن پڑھنے پہ ثواب ملے گا، معنی کرنے پہ ڈبل ثواب ملے گا، من یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اللہ بھیج دے، اعلیٰ نبی بھیج دے، برتر نبی بھیج دے، اولا نبی بھیج دے جو آیتیں سنائے قرآن کی، والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے۔ یہ باقی ساری صفتیں بعد میں، اللہ پہلی صفت اعلیٰ نبی بھیج دے، بالا نبی بھیج دے، برتر نبی بھیج دے، لیکن اللہ قرآن ہے، قرآن اللہ، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ وہ اعلیٰ نبی جسے سمجھ آ جائے بخیل نہ بننا، وہ اعلیٰ نبی من ہم، ان میں سے ہو، ان میں سے نہ ہو۔ وہ اعلیٰ نبی ان میں سے ہو۔ اچھا توجہ،
اللہ من انفسہم کیوں فرمایا؟ ابراہیم نے مانگا جو یوں تھا منہم. میں ہاتھ جوڑ کے چلا گیا حضرت ابراہیم کے دروازے پر. اب میرا اپنا تخیل ہے، کوئی اب مجھ پہ فتویٰ نہ لگائے تیری ملاقات کس سے ہوئی حضرت. میں تخیل کی بات کر رہا ہوں. حضرت ایک بات پوچھنے آیا ہوں. ہاں کیا؟ پوچھو. آپ نے دعا میں یہ کیوں فرمایا تھا منہم کہ وہ ان میں سے ہو؟ حضرت ابراہیم فرمانے خیر ہے. میں کہ حضرت دسو ساڈے کول مولوی نے رولا ہی بڑا پایا ہے. سانو تو کتے کھلون نہیں رہندا پیا، رولا ہی انہیں بڑا پائے. آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا منہم؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں بیت اللہ میں نے بنایا. جی آپ نے بنایا. رب سے میں مانگ رہا ہوں. جی میں آپ مانگ رہے ہیں. مزدوری مجھے ملنی ہے. جی آپ کو ملنی ہے. تو فرماتے ہیں مانگوں میں اور ملے جبریل کو. بولو نا یار، بولو نا، پھر سے بولو، پھر سے بولو. مانگوں میں اور ملے جبریل. لیکن اب کوئی یہ نہ سمجھے آقا ہم میں سے ہیں تو ہم جیسے بھی ہیں. آقا تو امیر حرم، آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم. تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری. مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری. تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی. تو صلہ میں گلا، تو کجا من کجا. ایک جملہ کہہ کے بات آگے لیے چلوں، اور وقت بھی بہت زیادہ میں نے آپ کا لے لیا. ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ یہ آپ کی گلیوں میں پتھر ہیں، روڑے ہیں نا پڑے ہوئے، سڑکوں پہ ہوتے ہیں روڑے، یہ پتھر ہیں. اور وہ جو کعبے کی چوکٹ پہ لگا ہے وہ بھی پتھر ہے. وہ بھی، اسے بھی حجر، اسے بھی پتھر کہتے ہیں نا، اسے بھی پتھر کہتے ہیں. یہ پانی، اور جو اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا وہ بھی پانی. آپ کے بچے کے سکول کے بیگ میں کتاب ہے، اور یہ بھی کتاب ہے. سبحان اللہ. ہے یہ بھی پتھر، ہے وہ بھی پتھر، ہے یہ بھی پانی، ہے وہ بھی پانی، ہے وہ بھی کتاب، ہے یہ بھی کتاب، ہے یہ بھی پتھر. اسے ٹھوکریں مارتے ہو، اس کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو. اسے ٹھوکریں مارتے ہو، اس کے لیے ٹھوکریں سہتے ہو، ٹھوکریں کھاتے ہو. اس پانی کو واش روم میں استعمال کرتے ہو، اور اس پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہو. یہ جو بچے کے سکول کے بیگ میں کتاب ہے، اس پر پکوڑے رکھ کے کھاتے ہو، اور اس کتاب کو چومتے ہو. ہے وہ بھی کتاب، ہے یہ بھی پتھر، ہے وہ بھی پتھر. لیکن سنیے، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں. آقا بشروں میں سے بشر ہیں، لیکن بشروں جیسے بشر نہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلبل مدینہ، ساتھ میں کوئل مکہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت تشریف لے آئے. یہ کسی نے پرچی بھیجی ہے کہ آج شام کہیں اشتہار چھپا ہے قریب میں کسی جگہ پر، وہاں آپ کا پروگرام ہے یا نہیں ہے. میں نے وہاں پر پروگرام نہیں دیا. اب میں آگے لیے چلوں تھوڑی سی. جی بات آگے لیے چلو حضرت، بس تھوڑی سی، میں نے 3:30 انشاءاللہ ختم کر دینی ہے بات اپنی. آپ کی بات شروع ہو جائے گی. مولانا عثمان صاحب نے مجھے یہی فرمایا تھا 3:30 بجے تیری چھٹی ہو جائے گی. صاحبان توجہ، محبت، اطاعت اور ادب، یہ آج بھی ملے گا صحابہ کے در سے. صحابہ سے بڑھ کر حضور سے نہ کسی نے محبت کی ہے، نہ اطاعت میں کوئی بڑھ کر ہے، اور نہ ادب میں کوئی بڑھ کر. صحابہ وہ شخصیات ہیں
میں بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، بہت ذمہ داری سے، اور مجھے دکھ ہوگا اگر آپ نے اسے ہضم کر دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، معنی کیا کیا جاتا ہے؟ تم بہترین، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر اس سے مراد پوری امت ہوتی تو انتم ہوتا۔ کیا ہوتا؟ یہ انتم نہیں کنتم ہے، معنی یہ نہیں ہوگا کہ تم بہترین امت ہو، معنی یہ ہوگا کنتم، تم بہترین امت ہو۔ بہت نازک سا جملہ بولو، تم بہترین امت ہو، امت میں سے تم بہترین ہو۔ اب کیا بہترین ہو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے۔ اگر آج کوئی بکواس کرے کہ پیارے آقا کی رحلت کے بعد صحابہ پھر گئے تھے، ہٹ گئے تھے، موقف سے پھر گئے تھے، تو صحابہ تو اس سے نکل گئے، کنتم سے دوسرا طبقہ بچتا ہے آل بیت کا۔ اور آل بیت کے متعلق اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ برائی ہوتی دیکھی انہوں نے لیکن خود کو چھپایا، فاطمہ کا دروازہ آگ لگائی گئی، انہوں نے خود کو چھپایا، برائی سے منع نہ کیا، فدق چھینا گیا، خود کو چھپایا، برائی سے منع نہ کیا، خلافت چھینی گئی، خود کو چھپایا، منع نہ کیا، مسلح چھینا گیا، خود کو چھپایا، تو آل بیت بھی نکل گئے، تو کنتم میں پھر رہا کون؟ کنتم میں یہ اہل سنت والجماعت اکابرین کی تعلیم ہے، میں ان کا خوشچی ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کنتم میں مراد صحابہ اور اہل بیت ہے، اور آج کے کسی بندے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، وہ جیلم میں بیٹھا ہوا پلمبر ہو یا کوئی اور ہو، کہ وہ ان پہ انگلی اٹھائے۔ میں آخری بات آپ کے حوالے کر کے رخصت ہو رہا ہوں، باتیں بہت سی ہیں کرنے کے لیے۔ ایک بندہ یہاں پر نماز پڑھا رہا ہو، کیا کر رہا ہو؟ بولنا عثمان صاحب، نماز پڑھا، نماز ہو جہری، مغرب کی، عشاء کی، جہری نماز سمجھتے ہیں نا، جس میں امام بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے، یا فجر کی نماز ہو، وہ امام سے خطا ہو جائے، مقتدیوں کو پتہ نہ چلے، وہ حافظ نہ ہو، متشابہ لگ جاتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لگ جاتا ہے، لگ جائے متشابہ، مقتدیوں کو پتہ نہ چلے۔ ایک بندہ ٹوٹیوں پر وضو کر رہا ہے، وہ حافظ ہے، اسے پتہ چل گیا کہ امام سے غلطی، وہ وہاں سے دے لقمہ، امام اس کا لقمہ لے لے، تو دونوں کی نماز گئی، مقتدیوں کی بھی گئی، امام کی بھی گئی۔ کیوں؟ وہ جماعت میں نہیں۔ تھوڑا تھوڑا سر ہلا دیو، میں تاکہ کم میں اپنی نیند قربان کر کے دوپہر دے پروگرام ہی چاہیا سا، ہاں تھوڑا سا بولو۔ وہ جماعت میں نہیں، وہ جماعت میں نہیں، وہ لقمہ نہیں دے سکتا۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، اہل ذوق کو لطف آئے گا اس میں۔ اگر تو یہ امام ہوا عالم، یہ لقمہ لے گا نہیں، یہ لقمہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وضو کرنے والا عالم ہوا، وہ لقمہ دے گا ہی نہیں، وہ لقمہ دے گا ہی نہیں، یہ لقمہ لے گا ہی نہیں۔ وہ لقمہ کیوں نہیں دے سکتا؟ سنیے، یہ لقمہ کیوں نہیں لے سکتا؟ اس لیے کہ دونوں کے درجے میں فرق ہے، دونوں کا درجہ برابر نہیں، اور یہ درجہ کوئی ایسا بڑا نہیں کہ ہمیشہ فاصلہ ہی رہے، ابھی وہ شامل ہو جائے گا۔
جب شامل ہو جائے گا پھر لقمہ دے سکتا ہے، پھر یہ لقمہ لے سکتا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بے حیاؤ، صحابہ اور آل بیت پہ تبرہ کرنے والوں، ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، صحابی اور آل بیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب پہنچ نہیں سکتے تو آج کا کوئی ملا، آج کا کوئی انجینئر، آج کا کوئی پلمبر نہ صحابہ کو لقمہ دے سکتا ہے نہ آل بیت کو لقمہ دے سکتا ہے۔ یہ تو نماز والے کو لقمہ نہیں دے سکتا جب تو نماز سے باہر ہے، تو اس جماعت کو کیسے لقمہ دے سکتا ہے جس جماعت کی قیادت ابو بکر کر رہا ہے؟ جی بولیے ذرا بولیے میرے ساتھ۔ آج کا بندہ لقمہ نہیں دے سکتا نہ صحابہ کو، تو تے اپنے گوانڈی نو لقمہ نہیں دے سکدا بھی تو اے رشتہ کیوں کیتا، او کہے گا تو ماما لگدا، تے تو علی نو لقمہ دینا کہ تو اپنی دھی عمر نو کیوں دیتی ہے؟ ہاں یاد رکھیے، صحابہ اور اہل بیت آج کے لوگوں کے لقموں سے پاک ہیں، اور یہ لقمے وہاں تک پہنچتے بھی نہیں۔ اب سنیے، میں نے جو جملہ بولا، میرے جملے کی تہہ میں کئی جملے ہوتے ہیں لیکن وقت بہت تھوڑا ہے۔ میں نے کہا یہ اگر عالم ہوا یہ لقمہ لے گا نہیں، وہ وضو کرنے والا عالم ہوا وہ لقمہ دے گا۔ آج اگر کوئی صحابہ کو لقمہ دے رہا ہے، اہل بیت کو دے رہا ہے لقمہ، تو یاد رکھیے وہ عالم نہیں، پردے کا جاہل ہے۔ آخر دعوانا